اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر 113، فصل سوم، اوراد کے اوقات۔ اوراد کا لفظ جو ہے یہ ورد سے ہے، ورد، واو را دال، اور ورد کا لفظ جو ہے یہ وارد ہونے سے ہے، وارد ہونا۔ وارد ہونا کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ عربی میں پانی پر آنے کے لیے وارد ہونے کا لفظ آتا ہے، ورود بھی آتا ہے، قرآن پاک میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قوم فرعون کے لیے کہ بئس الورد المورود، کتنی بدترین جگہ ہے جس پر یعنی جہنم پر وہ وارد ہوں گے۔ اور پل صراط پر سب کے وارد ہونے کے لیے آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص اس پر وارد ہونے والا ہے، یعنی آنے والا ہے۔ تو ورد اللہ کے ذکر کو کہتے ہیں جو زبان پر جاری ہوتا ہے۔ تو اوراد سے مراد یعنی اذکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اوقات کیا ہے، یعنی کن کن وقتوں میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یعنی ٹائم مینجمنٹ بیسیکلی اس میں سکھائی گئی ہے، اور یہ بہت انٹرسٹنگ باب ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کی راہ کا سالک 6 حال سے خالی نہیں ہے۔ آخرت کی راہ یعنی دنیا سے آخرت کی طرف جو ہم سفر کر رہے ہیں، یہ زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اوقات کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا سالک، سالک کا لفظ سلک سے ہے، سلک کا مطلب ہے چلنا، تو سالک چلنے والا، یعنی اس راستے پر چلنے والا، موت کے راستے پر چلنے والا 6 حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ عابد ہوگا، یعنی عبادت گزار شخص جس کا کام دن رات عبادت کرنا ہے، یا عالم ہوگا جسے سیکھنا یا سکھانا ہے، یا طالب علم یعنی علم حاصل کرنے والا، علم چاہنے والا، علم طلب کرنے والا، یا حاکم یعنی حکومت کرنے والا، یا کوئی پیشہ ور یعنی کام کرنے والا، کوئی جاب وغیرہ جس کی ہو، کوئی ہنر وغیرہ ہو جیسے مستری، موچی، نائی وغیرہ ہوتے ہیں، یا دوسرے پیشے جو ہیں، یا دوسروں سے بے نیاز ہو کر اللہ کی محبت میں غرق، یعنی پہلے 5 حالتوں میں سے تو کوئی نہیں، لیکن آخری حالت ہے اس کی۔ تو اب یہ سارے لوگ کس طرح اور کن اوقات میں ذکر کیا کریں؟ ایک تو وہ ہے نا جیسے صبح شام کے اذکار ہیں یا کچھ اور چیزیں، وہ تو پیچھے گزر چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان 6 لوگوں کا حال کیا ہوگا، کون کس وقت عبادت کرے، ذکر کرے خاص طور پر، اور کیسے کرے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ پہلا عابد ہے، عبادت گزار، اور وہ ہے تمام اشغال کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، یعنی اس کا اور کوئی بھی کام نہیں، نہ وہ سیکھتا ہے، نہ سکھاتا ہے، نہ اسے دنیا کا کوئی کام کرنا ہے، اور نہ ہی کوئی اور اس کے مشغلے ہیں۔ مثلا کوئی شخص جو ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہو، اب اس کی پینشن آتی ہے، اس کا آمدنی کا ذریعہ بھی ہے، بچوں کی شادی ہو چکی ہے، اور کوئی اس کا خاص کام نہیں ہے، تو اس نے اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر لیا ہے، اور باقی تمام اشغال اس نے چھوڑ دی، یعنی ہر چیز سے ریٹائر ہو گیا ہے۔ یہ ان اوراد پر عمل کرے جو ہم نے ذکر کیے ہیں۔ کہاں ذکر کیے ہیں؟ پچھلے ابواب میں، جس میں رات کے اوراد ہیں، دن کے اوراد ہیں، صبح شام کی دعائیں وغیرہ ہیں، اور مختلف طرح کے اذکار جو ہیں۔ کبھی وظائف مختلف ہوتے ہیں، سلف میں بھی عابدوں کے حالات مختلف تھے۔ بعض کے حال پر تلاوت غالب تھی، یہاں تک کہ وہ 1 یا 2 یا 3 قرآن ایک دن میں ختم کرتے، اور آج بھی ایسے لوگوں کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ جو سارا دن صرف قرآن پڑھتے ہیں، یعنی اپنی صرف ضروریات پوری کرتے ہیں، کھانا پینا وغیرہ، ضرورت کی نیند، اور باقی سارا وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ بعض پر تسبیح غالب تھی، یعنی وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کئی ہزار بار۔ بعض پر نماز کہ وہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اور بعض بیت اللہ کا طواف زیادہ کرتے تھے اور طواف کے دوران ذکر کرتے رہتے۔
اگر پوچھا جائے کہ ان اوراد میں سے بہتر کیا ہے جس میں وقت صرف کیا جائے، یعنی کیا قرآن پڑھا جائے یا تسبیح پڑھی جائے یا طواف کیا جائے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں کھڑے ہو کر تدبر اور غور سے قرآن کریم کی تلاوت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں قرآن بھی آ جاتا ہے، نماز بھی آ جاتی ہے، ذکر بھی آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے، تسبیح بھی آ جاتی ہے. اور طواف کا ذکر انہوں نے اس لیے نہیں کیا، اگرچہ طواف میں بھی یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں اگر طواف کرتے ہوئے انسان تلاوت وغیرہ ساتھ کرتا رہے، لیکن یہ کہ وہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی. لیکن نماز تو کوئی شخص کہیں پر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس پر ہمیشگی بعض اوقات مشکل ہوتی، یعنی ہر وقت انسان نہیں پڑھ سکتا یعنی نماز. علاوہ ازیں آدمی کے حالات مختلف ہونے سے اعمال کا درجہ بھی مختلف ہوتا ہے. بعض لوگوں کے اندر جسمانی طاقت ہوتی ہے، ان کی نیند کم ہوتی ہے، وہ زیادہ عبادت کر سکتے ہیں. بعض لوگ جسمانی طور پہ کمزور ہو سکتے ہیں، انہیں کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں، وہ رات کو زیادہ نہیں جاگ سکتے، تو رات کی عبادت ان کی متاثر ہوتی ہے، تہجد وغیرہ. بہرحال اوراد کا مقصود دل کو پاک اور صاف کرنا ہے. یہ آپ انڈر لائن کر لیں کہ اللہ کا ذکر کس لیے کرنا ہے؟ اپنے دل کو پاک و صاف کرنا. مرید کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز اس پر زیادہ اثر کرتی ہے. مرید یعنی چاہنے والا، اللہ کو چاہنے والا، اللہ کے راستے پہ چلنے والا. یعنی ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کو کون سی عبادت زیادہ فائدہ دیتی ہے، وہ کس چیز میں ایکسل کر سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دنیا کے مختلف سبجیکٹس جب آپ پڑھتے ہیں تو کوئی شخص میتھمیٹکس میں بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی کیمسٹری میں اچھا ہے، کسی کے اوپر شعر و شاعری بہت غالب ہے، کوئی لکھنے میں اچھا ہے، کوئی بولنے میں اچھا ہے، کوئی کسی چیز میں. تو اسی طرح عبادات کے معاملے میں بھی مختلف لوگ مختلف چیزوں میں زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں، اور ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کون سی چیز کس کے لیے زیادہ آسان ہے اور کیا بہتر طور پہ کر سکتا ہے. اپنی پہچان، اپنی صلاحیتوں کی پہچان جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے، اپنی قابلیت کو پہچان جاتا ہے، تو پھر اکتائے بغیر شوق اور محبت کے ساتھ وہ کام زیادہ سے زیادہ کرتا رہتا ہے، پھر اس میں وہ تھکتا نہیں. تو لکھتے ہیں کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز اس پہ زیادہ اثر کرتی ہے، یعنی نماز میں زیادہ خوشی ہوتی ہے یا قرآن پڑھ کر یا تسبیح کر کے، تو اسی پر ہمیشگی کرے، یعنی پھر زیادہ وہ چیز کرے. پھر جب اکتاہٹ محسوس ہو تو کوئی دوسرا شغل اختیار کر لے تاکہ انسان فریش ہو کر دوبارہ اس کام کی طرف آ جائے. دوسرا عالم ہے جس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. پہلا کون تھا؟ عابد. اور دوسرا ہے عالم، وہ عالم جس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. فتویٰ یا تدریس یعنی سکھانا، یا تصنیف یعنی لکھنا، یا واعظ اور نصیحت یعنی ویسے ہی درس دینا، لوگوں کو نصیحت کرنا، اچھی بات بتانا، اچھے مشورے دینا. تو اس کے اوراد کی ترتیب عابد کی ترتیب سے مختلف ہوگی، یعنی وہ اتنا وقت عبادت میں نہیں لگا سکتا جتنا عابد لگائے گا، کیونکہ عابد کو تو کچھ اور کرنا نہیں، لیکن عالم کو تو سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے، کیونکہ سکھانے کے لیے خود سیکھنا بھی ہوتا ہے، پڑھانے کے لیے خود پڑھنا بھی ہوتا ہے. تو اس کے اوراد کی ترتیب عابد کی ترتیب سے مختلف ہوگی کہ وہ تصنیف اور علم سکھانے کے لیے مطالعے کا محتاج ہے. اگر وہ فرائض ادا کرنے کے بعد اپنا سارا وقت انہی کاموں میں گزارے تو یہ سب سے بہتر ہے کہ سیکھے اور سکھائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مستفید کرے. وہ علم جو عبادت سے مقدم ہے، اس سے ہماری مراد وہ علم ہے جو آخرت کی ترغیب دے. یعنی طالب علم تو دنیا کے علم کے طالب بھی ہوتے ہیں اور دین کے علم کے طالب بھی ہوتے ہیں. تو پھر یہ کس کے لیے سجیشن ہے کہ وہ عبادت کے بعد یعنی ضروری عبادت کے بعد سارا وقت علم پر لگا دے؟ یہ وہ ہے جو وہ علم سیکھے جس سے آخرت کا خوف پیدا ہو، آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو، دنیا سے بیزاری ہو. کیونکہ سارا وقت علم میں صرف کرنے پر نفس صبر نہیں کرتا، یعنی انسان تھک جاتا ہے. تو بہتر ہے صبح صادق سے طلوع آفتاب تک مذکورہ ادعیہ اور اوراد میں مشغول رہے، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک ذکر اذکار کرتا رہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرے، تسبیحات کرے، صبح و شام کی دعائیں پڑھے، اور جو بھی اس نے
اذکار کرنے ہیں وہ کرے. پھر سورج نکلنے سے ضحیٰ تک تعلیم دے، یعنی کلاس لے، اور اگر اس کے پاس کوئی طالب علم نہ ہو تو اس وقت کو علوم میں غور کرنے پر صرف کرے، یعنی پھر اپنا پڑھے، مثلا حدیث پڑھے، تاریخ پڑھے اور مختلف کتابیں پڑھے. کیونکہ ذکر سے فارغ ہونے کے بعد اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے دل صاف ہوتا ہے، یعنی رات کی نیند کے بعد انسان فریش اٹھتا ہے، نماز عبادت وغیرہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ انسان ذکر کرتا ہے، پھر مطالعہ کرتا ہے. تو یہ وقت مطالعے کا بہترین وقت ہے، کیونکہ ابھی نہ اس کی کسی انسان سے بات ہوئی، نہ ہی کوئی اس کے ذہنی سکون میں کوئی خلل انداز ہوا، نہ کوئی اس نے بری خبر سنی، نہ ہی کسی انسان سے اس کی ملاقات ہوئی کہ وہ اسے ہرٹ کرے. تو یہ وقت ایسا وقت ہے کہ جس میں وہ مکمل یکسوئی کے ساتھ علم کی دنیا کی سیر کر سکتا ہے. اس وجہ سے مشکل مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، یعنی مشکل چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں. پھر ضحیٰ سے لے کر یعنی دن چڑھے سے لے کر عصر تک تصنیف اور مطالعے میں مشغول رہے. تصنیف اور مطالعے میں مشغول رہے یعنی لکھنے پڑھنے کا کام کرے، یعنی کتابیں لکھے اور خود اپنا بھی پڑھے، یعنی جس موضوع پر اسے کتاب لکھنی ہے وغیرہ وغیرہ. اور کھانے یا طہارت اور فرضوں یا قیلولہ کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرے، یعنی کھانا کھائے یا نہائے دھوئے، وضو سے رہے، فرائض ادا کرے یا تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر لے اور باقی کچھ اور نہ کرے. عصر سے لے کر سورج زرد ہونے تک تفسیر یا حدیث یا کوئی نفع دینے والا علم جو اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو اس کا سماع کرے، یعنی کسی سے کہے کہ وہ اسے پڑھ کر سنائے اور وہ اس کی کریکشن کرے. اور سورج زرد ہونے سے غروب تک استغفار اور تسبیح میں مشغول رہے، شام کے اذکار وغیرہ کرے. یوں اس کا پہلا ورد زبان کا عمل ہوگا، دوسرا دل یعنی غور کرنے کا، یعنی پہلا ورد زبان کا ورد، دوسرا دل کا ورد یعنی غور کرنے کا، اور تیسرا آنکھ اور ہاتھ کا یعنی مطالعے اور لکھنے کا، اور چوتھا عصر کے بعد کان کا، تاکہ ہاتھ اور آنکھ آرام پائیں، یعنی کچھ وقت اپنی آنکھوں سے کام لے، کچھ وقت ہاتھوں سے لے، کچھ وقت کانوں سے لے، کچھ وقت غور و فکر کرے. اور چوتھا عصر کے بعد کان کا، تاکہ ہاتھ اور آنکھ آرام پائیں، کیونکہ عصر کے بعد مطالعہ کرنا یا لکھنا بعض اوقات نظر کو نقصان دیتا ہے. اور یہ بات خاص طور پر اس لیے کہ پہلے زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی، لائٹ نہیں تھی، لہذا عصر کے بعد سورج غروب ہونے کے قریب ہے، روشنی کم ہو رہی ہے، اور مغرب کے بعد اگر چراغ کو جلائے گا بھی تو کتنی روشنی ہوگی اس کی، اور اس میں کیا کچھ لکھا جا سکتا ہے. لہذا اسی وجہ سے انہوں نے لکھنے لکھانے کا سارا کام دن پر منتقل کر دیا کہ دن کے وقت انسان یہ سب کچھ کرے، اور عصر کے بعد جب کہ روشنی کم ہو تو پھر اپنی آنکھ کو آرام دے اور کان سے کام کرے. رہی رات تو اس میں بہترین تقسیم وہ ہے جو امام شافعی نے کی ہے. آپ نے رات کے 3 حصے کیے ہیں، پہلی تہائی لکھنے کے لیے، دوسری نماز کے لیے اور تیسری سونے کے لیے. گرمی کا موسم اس پروگرام کا متحمل نہیں ہو سکتا تا وقت کہ آدمی دن کو اچھی طرح نہ سوئے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان ہے، کمزور ہے، اور گرمیوں میں دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور اگر رات کا ایک بڑا حصہ انسان نہیں سوئے تو پھر رات اگر چھوٹی ہے، 2-3 گھنٹے اس کو سونے کے لیے ملے ہیں تو سارا دن تو پھر نہیں جاگ سکے گا، اس کو پھر دن کو سونے کی ضرورت پیش آئے گی. ہاں اگر سردیوں کا موسم ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے. تیسرا طالب علم کا حال ہے. تو علم حاصل کرنا ذکر، اذکار اور نوافل کے شغل سے افضل ہے. اورات کی ترتیب میں طالب علم کا حکم عالم جیسا ہے، یعنی جتنے ورد اوراد عالم کرے اتنے ہی طالب علم کرے. فرق صرف یہ ہے کہ جب عالم پڑھانے میں مشغول ہو تو طالب علم پڑھنے کی طرف متوجہ رہے، اور جب عالم تصنیف میں لگے یعنی لکھنے لگے تو طالب علم حواشی اور نوٹ لکھے.
یعنی اس کی جو کچھ وہ بتائے اس کے مطابق ان چیزوں کو تحریر کرتا جائے. اگر کوئی عوام میں سے ہو تو اس کے لیے نفلی اوراد کے شغل سے ذکر اور علم اور واعظ کی مجلسوں میں حاضر ہونا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ سارا دن اپنے بہت سے اور کاموں میں مشغول رہے، لہٰذا انہیں وقت نہیں ملا کہ وہ کچھ تعلیم کا کام کریں، پڑھنے لکھنے کا. لہٰذا وہ پچھلے پیر پر درسوں میں حاضر ہوا کریں اور جا کے سن کر آ جائیں. چوتھا حال والی کا ہے، یعنی حاکم کا ہے. مثلاً امام، قاضی اور مسلمانوں کے امور میں سے کسی کام کا نگران، متولی، یعنی ایڈمنسٹریشن کا کام کرتا ہو، مینجمنٹ کا کام کرتا ہو، کوئی ادارہ چلاتا ہو، تو مسلمانوں کی ضروریات اور اغراض میں شریعت کے مطابق پورے اخلاص سے ان کے کام میں لگے رہنا ان کے لیے اوراد مذکورہ میں مشغول ہونے سے بہتر ہے. یعنی ایک شخص جس کی ڈیوٹی ہو ریسیپشن پر، وہ کام چھوڑ کر اگر تلاوت کرنے لگ جائے تو گویا اس نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی کام نہیں اس وقت تو پھر وہ فوری طور پر اپنے ذکر میں مشغول ہو جائے. لیکن جو شخص ڈیوٹی پر ہے تو اس کا ڈیوٹی کا کام کرنا، اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنا جو ہے وہ پھر نفلی ذکر سے بہتر ہے، یعنی وظائف سے بہتر ہے. ذکر تو کسی بھی حال میں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی عبادت کا نفع متعدی ہے. چنانچہ اسے چاہیے کہ دن میں صرف فرائض پر اکتفا کرے، باقی وقت ان امور میں صرف کرے، اور صرف رات کے اوراد پر قناعت کیا کرے، یعنی رات کو اپنی عبادت کرے، یعنی صبح شام کے اذکار کر لے، کچھ مختصر تلاوت کر لے اور باقی اپنی ڈیوٹی پوری کرے. پانچواں پیشہ ور ہے، یعنی جن کی جابز وغیرہ ہیں، وہ اپنے اور اہل و عیال کے لیے کمائی کرنے کا محتاج ہے، تمام وقت عبادت میں نہیں گزار سکتا. اسی طرح خواتین خانہ جو ہے انہیں کوکنگ بھی کرنی ہے، گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، اور بھی بہت سے اشغال ہیں. اسے چاہیے کہ دوام ذکر کے ساتھ کمانے کی کوشش کرے، یعنی دن بھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ ذکر وظیفہ بھی کرتا رہے انسان چلتے پھرتے، یعنی زبان سے ذکر. اور جب اسے بقدر کفایت حاصل ہو جائے تو اوراد کی طرف رجوع ہو، یعنی پھر صرف دنیا کمانے کی طرف نہ لگا رہے، بلکہ جو ہی فرصت ملے فوراً اپنے وظیفے کی طرف لگ جائے، جو بھی اس نے عبادت کا کام مقرر کر رکھا ہے اپنے لیے، چاہے پڑھنے لکھنے کا ہے یا تلاوت کا ہے یا نماز کا ہے، نوافل کا ہے، کچھ بھی. چھٹا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہے، تو فرائض کے بعد اس کا ورد اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا حاضر رکھنا ہے، اور وہی اس کو اپنے پسندیدہ ورد کی طرف متوجہ کرے گا. یعنی پھر جس طرف اس کا دل مائل ہوگا اس طرح کا وہ ذکر کرنا شروع کر دے گا. چاہیے کہ اوراد پر ہمیشہ عمل کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل پر ہمیشگی کیا کرتے تھے. تو یہ ہے آج کا باب.